سلام قوم کے بچوں کے حوصلہ مندی پر جو لائے، سلام حوصلہ بچوں کی حوصلہ مندی پر، سلام گردش طوفان کے تختہ بندی پر، سلام گردش طوفان کے تختہ بندی پر، سلام سلام عزم خمینی کی فتح مندی پر، سلام عزم خمینی کی فتح مندی پر، سلام پرچم ایران کی سر بلندی پر، سکوت قوم کا جنگار بن گیا آخر، سکوت قوم کا جنگار بن گیا آخر، کہوں غریبوں کا تلوار بن گیا آخر، محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا وحبیب الہ العالمین، امام المرسلین وخاتم النبیین، ابی القاسم مصطفیٰ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين والدائمة على أعدائهم۔ ایک مرتبہ کلندر صلی اللہ گزشتہ دو شبوں سے قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ حجرات کی یہ آیت کریمہ اللہ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس میں مومنین کا سچا معیار بیان کیا گیا ہے۔ یہ معیار شناسی کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کسی چیز کے صحیح معیار کو مقرر کرنا اور اس کے صحیح معیار کو سمجھنا، یہ ایک بہت بڑا علمی مسئلہ بھی ہوتا ہے اور عملی مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ علمی اور عملی جو بار بار ذکر آتا ہے تو یہ سمجھیے کہ یہاں تک آتا ہے کہ فلسفے میں جب عقل کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ایک مرتبے میں وہاں بھی عقل کی دو قسمیں کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے ایک عقل ہوتی ہے عقل علمی یا عقل نظری، اور ایک عقل ہوتی ہے عقل عملی۔ یعنی بعض حضرات میں تھنکنگ پاور، تھنکنگ کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، سوچ سکتے ہیں، اور بعض حضرات میں ورکنگ کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ کوئی تھنکنگ جینیس ہوتا ہے، کوئی ورکنگ جینیس ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص میں تھنکنگ کی صلاحیت اچھی ہے تو اس کو ورکنگ کی صلاحیت میں بھی ڈھالا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی کے پاس ورکنگ صلاحیت اچھی ہے تو اس کی تھنکنگ قوت کو بھی پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔
ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں رشتہ وحدت کو تلاش کر لیا جائے اور اس کو مضبوط کیا جائے، اس کی تقویت کی جائے، اس کو پروان چڑھایا جائے۔ یہ ہے انسانی سطح زندگی پر جینے کا سلیقہ۔ ٹھیک ہے نا؟ جیتے تو بھی حیوانات بھی ہیں، اور حیوانات میں بہت سی کتابوں کا، بہت سی بحثوں کا اور بہت سے تجربوں کا نچوڑ ہوگا۔ انسانی سطح زندگی پر جینے کی شان یہ ہوتی ہے کہ انسان قدم زمین پر رکھتا ہے، نقش آسمان پر۔ یہ الگ طرز زندگی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو زمین پہ رینگتے ہیں ان کے رینگنے کا نشان زمین ہی پہ رہتا ہے، جو فضا میں اڑتے ہیں ان کے بھی اڑنے کا نشان اگر کوئی ہوتا ہے تو فضا ہی میں رہتا ہے۔ یہ انسان ہے جو زمین پر چلتا ہے اور آسمان پر اس کے نقش قدم ابھرتے ہیں۔ یہ ہے انسانی سطح زندگی۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے یہ ہے انسانی سطح زندگی۔ سمجھتے ہیں آپ انسانی سطح زندگی کا؟ اب یہیں سے اگر گفتگو شروع ہو تو سوچئے کہ ہم لوگ کہاں ہیں۔ ہر شخص اپنے نفس کا جائزہ لے کہ ہمیں انسانی سطح زندگی پر جینا ہے یا حیوانات کی طرح جینا ہے، حشرات الارض کی طرح جینا ہے۔ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے، کیڑے مکوڑوں کی طرح جینا ہے، یا ہمیں انسانی سطح وجود پر، سطح زیست پر، سطح زندگی پر جینا ہے۔ ایک اتنی سنگین بحث چھڑ گئی۔ یہ معیار شناسی کی بات ہے کہ پہلے معیار کو پہچاننا، انٹلیکچولی، تھیوریٹیکلی، نظریاتی سطح پر، علمی سطح پر معیار کو پہچاننا، پھر عملی سطح پر اس معیار کو برتنا، زندگی کو اس معیار پر لے آنا۔ یہ مسئلہ ان مجالس کا سب سے بڑا ثمرہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس معیار زندگی کو سمجھ بھی لیں اور اس معیار زندگی پر گامزن بھی ہو جائیں۔ یہ مجالس اس کی مجلسیں ہیں۔ ارے مجلس حسین ہے، یہ کوئی اور مجلس نہیں ہے۔ یہ مجلس سید الشہداء ہے، مجلس ابو الشہداء ہے، مجلس صبت من الاسباط، اس کی مجلس ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے بار بار فرماتے تھے ھذا حسین فاعرفوہ، اپنے برابر بٹھاتے تھے ممبر پر یا اپنی آغوش میں بٹھاتے تھے ممبر پر اور کہتے تھے ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، یہ حسین ہے، اسے مقام ختم نبوت پر فائز رسول نے اتنی بار کہا ہے یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، جیسے معلوم ہوتا ہے، یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ مقام ختم نبوت کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ حسین کو پہچاننا ہے۔ آقا حسین پر تو یہ مجلسیں جو آقا حسین علیہ السلام کی نسبت سے قائم ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلا مرحلہ ہے انسانی سطح زندگی کا معیار سمجھا جائے، علمی نظریاتی سطح، اور پھر اس کو برتا جائے عملی سطح۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ میں نے کہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں مومنین کی زندگی کا سچا معیار بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کیا کہا گیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ شروع ہوئی بات حصر کے کلمے سے
کوئی بات اس جملے پر جو خود وہ اسلوب رکھتا ہے جو مفید حصر و تاکید ہے. اب یہ جملہ جو عربی نام حضرات وہ سمجھیں گے، جو نہیں ہے ان کے لیے دروازہ بند نہیں ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کل ہر چیز ماشاءاللہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، عربی کی تعلیم دینے والے موجود ہیں، اور اگر کسی میں سچی تڑپ پیدا ہو جائے تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کے لیے راہیں نہ کھولے. یہ بھی وعدہ الہی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ الذین جاہدوا فی سبیل والذین جاہدوا فی سبیل فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، یعنی جو لوگ ہماری راہ میں قد و کاوش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول رہے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، ایک راستے کھول دیتے ہیں. تو ایک تو سچی تڑپ ہونی چاہیے. دوسرا مرحلہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس آیت میں آگے مزید گفتگو کرنے سے پہلے، وہ لفظ صدق ہے، کیونکہ ختم کام میں آیت اولئک هم الصادقون، جن میں یہ صفتیں پائی جائیں جو بیان کی گئی ہیں آیت میں، وہی وہ ہیں جو سچے ہیں. تو جناب والا سچ کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ دیکھیں یہ سب لوگ کہیں گے کہ تھیوریٹیکل بحثیں ممبر میں کرنے سے کیا فائدہ ہے. جو آسانی کے ساتھ چند فضائل بیان کر دیجئے، چند مسائل بیان کر دیجئے، مجلس ہو گئی. یا آپ اس قدر فلسفیانہ اور منطقی بحثیں کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ ضروری ہے. یہ ضروری اس لیے ہے کہ سوچنے کی صلاحیت انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے. اس صلاحیت کو سمجھے کچھ کرنا شروع کر دیں. یہ انسان کے شایان نشان نہیں ہے، یہ انسان کے شایان نشان نہیں. اور پھر یہ بحث میں کر رہا ہوں کہ سچ کیا ہے، پوچھا میں نے آپ سے. یہ اس لیے ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے کیسی دنیا جھوٹا کہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. کیسی سامنے دنیا میں جھوٹ بولنے والے کم ہیں یا زیادہ؟ اور کتنے زیادہ؟ اور دنیاوی لحاظ سے جو جتنی اونچی کرسی پہ بیٹھا ہے وہ اتنا ہی بڑا ماشاءاللہ. اب کسی کو برا لگے تو لگے، مگر یہ سچائی ہے جو دنیا کا ہر آدمی محسوس کر رہا ہے. یہ سچائی ہے کہ دنیا میں اس وقت جو سیاست ہے، اس سیاست کی بنیاد زیادہ تر کس بات پر ہے؟ جھوٹ پر. افسوس کی بات ہے، دنیا کا کوئی یہ مذہبی اور دینی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے. دنیا کا ہر انسان محسوس کرتا ہے، ہر ملک کا یہ حال ہے تقریباً، کہ ہمارے جو خالص سیاسی کام کرنے والے لوگ ہیں وہ افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ جھوٹ کا سہارا بہت لیتے ہیں، غلط بیانیوں کا سہارا لیتے ہیں. حالانکہ خود سیاست ایک فریضہ بھی ہے. یہ طے نہیں کر سکتے آپ کہ بالکل ہم سیاست میں کام نہیں کریں گے. آپ نہیں کام کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ انسانی معاشرے کی خدمت کرنی ہے نا. انسانی معاشرے کی خدمت کا ایک بڑا میدان سیاست ہے. تو سیاست کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. سیاسی کام کرنے کی اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے اور کوئی دوسرا موجود نہیں ہے تو اس کے لیے واجب کفائی ہے کہ وہ یہ کام کرے. میسج بالکل کلیئر ہے نا، واضح ہے نا بات. میں سیاست کا سرے سے مخالف نہیں ہوں، سیاست دانوں کا دشمن نہیں ہوں، سیاست دانوں کا قدردان ہے اگر وہ ملک اور قوم و انسانیت کی خدمت کرے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل دنیا میں سیاست کی بنیاد
تو جب صورتحال یہ ہے تو سچ کا پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اب یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے جسے کئی دن تک جاری رکھا جا سکتا ہے، اور سیمینار ہو تو اس کو الگ انداز سے ڈسکس کیا جائے گا، لیکن چونکہ مجلس اعضا ہے تو میں اس کو وقت کی محدودیت میں مجلس کی اس ڈیوٹی میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ ایک صلوات پڑھ دیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ سچ کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے سچ؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، جب کیا ہے کا سوال آتا ہے تو کچھ چیزیں ہیں جنہیں انسان کی فطرت پہچانتی ہے، جانتی بھی ہے، پہچانتی ہے۔ تو سچ انہی چیزوں میں سے ہے جسے فطرت جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے۔ دنیا کے کسی علاقے میں چلے جائیں، متمدن علاقے ہوں، تہذیب و تمدن اور تعلیم میں بہت ترقی یافتہ علاقے ہوں، یا بالکل غیر متمدن علاقے ہوں، جنگل میں رہنے والے لوگ، پہاڑوں کی کوہ میں رہنے والے لوگ، جن تک تمدن کی روشنی نہیں پہنچی ہے، کوئی بھی ہو، اگر آپ اس سے کہیے کہ سچ یہ ہے یا سچ بتا دو، تو وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ سچ کسے کہتے ہیں، کوئی نہیں پوچھے۔ سب سمجھتے ہیں کہ سچ کیا ہے، یعنی فطرت جانتی ہے کہ سچ کیا ہے، فطرت پہچانتی ہے کہ سچ کیا ہے۔ ایک پہلی منزل میں تو یہ یاد رکھیے کہ سچ ان حقیقتوں میں سے ہے جسے انسان کی فطرت جانتی ہے اور پہچانتی ہے، لیکن پھر وہی بات کہ چونکہ اس پورے عالم میں اتنا غبار اڑایا گیا ہے کہ آئینہ قلب پر وہ غبار تہ در تہ جم گیا، تو پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان عملاً سچ کو پہچاننے میں غلطی کر جاتا ہے۔ کیوں غلطی کرتا ہے اور پھر اس غلطی سے کیسے بچا جائے، یہ بہت امپورٹنٹ بحث ہے۔ یہ ڈیفرنٹ یعنی پیور ایکیڈمک بحثوں میں بھی آئے گی، اور پریکٹیکل ہمارے جو مسائل ہیں بحث کے مومن زندگی بسر کرنا، اس میں بھی یہ مسائل آئیں گے کہ سچ کیا ہے، سچ کی شناخت کیا ہے، سچ کا پیمانہ کیا ہے، سچ کی میزان کیا ہے، سچ کو کس ترازو پہ تولا جائے، سچ کو کس کسوٹی پہ پرکھا جائے، سچ کے مرتبے کتنے ہیں، کیا اس میں بھی مراتب ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلے میں مسئلے کو اچھی طرح واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے، روشن ہو جائے۔ سچ بھی ایک ایسی حقیقت ہے، پہلی بات فطرت جانتی ہے، پہچانتی ہے، لیکن اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ سچ میں بھی مراتب ہیں، ویسے ہی جیسے روشنی کے مراتب ہیں۔ یہ مثال اکثر دی جاتی ہے اور اکثر میں دیتا رہتا ہوں، ابھی گزشتہ مجلسوں میں بھی ایک سے زائد بار دے چکا ہوں گا۔ یہ روشنی ہے نا، نور، لائٹ، اس لائٹ کا پاور کم کر دیجئے تو ہلکی روشنی ہوگی، بڑھا دیجئے تو زیادہ روشنی ہوگی، اور کتنی زیادہ کر سکتے ہیں، کتنی کم کر سکتے ہیں، یہ سب بچے جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح سچ کے مرتبے ہیں، یعنی گویا کے لیے ایک مقولہ تشریحی ہے، منطق اور حکمت کی اصطلاح۔ کیسے؟ اب اس کو ذرا سا سمجھ لیجیے، تو آپ مجھے داد نہ دیجیے گا، میں آپ کی ذہانتوں کو داد دوں گا، اسے سمجھ لیجیے۔ بہت مشکل بات نہیں ہے، لیکن سمجھیے اور پھر سچ کے بلند ترین مقام پر فائز ہونے کی کوشش کیجیے۔ اب میں طالب علمانہ انداز سے جو باتیں ہو سکتی ہیں عرض کروں، لیکن سچ کا ایک پیمانہ تو یہ ہے، جو عام بات کہی جاتی ہے کہ جو بات کہی جائے، سچ کی اور قسمیں اگر مقرر کرنا ہو تو ایک ہے صدق فی العمل، عمل میں سچا ہونا، ایک ہوتا ہے صدق فی ایمان، ایمان میں سچا ہونا۔
صدق فی القول، قول میں سچا ہونا. اب اس طرح سے بہت سی قسمیں کر سکتے ہیں اور دوسرے عناوین، دوسرے ٹائٹلز بھی آپ اس پر چسپاں کر سکتے ہیں. مثلا یہ کہ اخلاقی سچ کیا ہے، صدق اخلاقی کیا ہے، صدق علمی کیا ہے. سنگین ہو گئی نا بحث. صدق علمی کیا ہے، صدق عملی کیا ہے، صدق اخلاقی کیا ہے، صدق منطقی کیا ہے. لاجک میں لاجیکل ٹروتھ کسے کہتے ہیں، فلاسفیکل ٹروتھ کسے کہتے ہیں، پریکٹیکل ٹروتھ کسے کہتے ہیں، ایتھکس میں ٹروتھ کسے کہتے ہیں، تھیولوجی میں ٹروتھ کسے کہتے ہیں. یہ سب امتیازات پائے جاتے ہیں. اب یہ سب اگر میں نے عرض کیا نا کہ اگر اس طرح سے بات ہو تو پیور اکیڈمک ڈسکشن ہوگا اور سب پلیٹ فارم کچھ اور ہوگا. میں اس سب کو، اس کا فریم ورک بھی کچھ اور ہوگا. میں اس سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجلس کے فریم ورک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اسے ذرا سا سمجھ لیجیے. عام طور پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ انسان جو کہے وہی کرے. یہ ہے صدق فی العمل. عمل میں سچ کا معیار یہ ہے کہ انسان جو کہے وہی کرے، اس کا عمل اس کے قول کے مطابق ہو، اس کا قول اس کے عمل کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اسی کو فائنل ٹروتھ مان لیں؟ نہیں مان سکتے. یہ ٹروتھ کا ایک رتبہ ہے، ایک مرتبہ ہے. کیونکہ یہاں بات کیا کہی جا رہی ہے؟ انسان مکلف یا ایک انسان، اس کا عمل اس کے قول کے مطابق ہو، یہ سچ ہے. یعنی میں ہوں، اپنی مثال دوں کسی اور کی مثال دینے کے بجائے. میں ہوں، میں جو کہوں میرے قول کے مطابق ہی میرا عمل ہو، یہ سچ ہے. یہ مان لیا جائے گا؟ نہیں، یہ مطلق معیار نہیں ہے سچ کا. کیونکہ میں جو کہوں اس میں سے میں ہٹانا پڑے گا. میں کیا ہوں؟ میرے قول کے مطابق میرا عمل ہو. کل صداقت یہ نہیں ہے. تو دیکھا آپ نے کہ جب طالب علم ریسرچ کرتا ہے اور اینالائز کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے، تو حقیقتوں پہ پڑے ہوئے غبار دھل جاتے ہیں. حقیقت نکھرتی ہے. تو اب اتنی سی بات کہہ کے کوئی گزر جائے کہ بھئی سچائی یہ ہے، صرف یہ ہے کہ انسان جو کہے وہی کرے. یہ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ صدق کا ایک تصور، ایک مفہوم یہ ہے، لیکن کل مفہوم یہ نہیں ہے. اب دھیرے دھیرے چونکہ قبل اس کے کہ وقت گزر جائے اور میری طبیعت بھی مزید مطمئن ہو جائے، تو میں ایک بات مکمل کم سے کم کر لوں اس وقت. اب میرے ساتھ ساتھ چلیں. میرا قول، پہلے تو بات یہ ہے کہ میرا قول بھی تو غلط ہو سکتا ہے. اگر وہ میرا قول ہے تو میرا قول بھی تو غلط ہو سکتا ہے، اور میرے غلط قول کے مطابق جو میرا عمل ہوگا وہ عمل بھی غلط ہو سکتا ہے. تو میرے غلط قول کے مطابق میرا ایک غلط عمل ہو جائے تو کیا وہ صدق ہوگا؟ اس لیے میں نے کہا تھا آپ میں سے کسی کی مثال نہیں دوں گا، آپ کی مثال دوں گا. میں انسان ہوں، میں کوئی غلط قول بھی اختیار کر سکتا ہوں اور اس غلط قول کے مطابق غلط عمل انجام دے دوں. تو میرا عمل میرے قول کے مطابق تو ہوا، اتنی بات تو ہوئی. تو کیا صدق وجود میں آیا؟ صدق وجود میں نہیں. دیکھا آپ نے وہ ڈیفینیشن کہاں چلی گئی؟ باطل ہو گئی ڈیفینیشن. اس لیے اس ڈیفینیشن کے ساتھ اور بھی کنڈیشنز اور ٹرمز آنے چاہیے، اور بھی حدود و قیود و شرائط آنے چاہیے. تو اب یہ سمجھ لیجیے کہ میرا اور تیرا یہ اضافتیں نکال دیجیے، یہ ریلیٹیو جو نسبتیں ہیں اسے ختم کر دیجیے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ عمل مطابق علم ہو تو صدق وجود میں آئے گا. اب یہ میرے تیرے کی بات نہیں رہی. عمل مطابق علم ہو، یہ پہلا مرحلہ ہے.
ابھی بات پوری ہو گئی نہیں؟ کیوں نہیں ہوئی؟ وہ جو علم ہے اسے پرکھ لیا ہے، وہ جو علم ہے پرکھ لیا ہے کہ وہ فائنل ہے، صحیح ہے، بالکل ایکوریٹ ہے؟ بھئی ایک انفارمیشن ملی آپ کو اور آپ نے اس انفارمیشن کے مطابق ایک ایکشن لے لیا، تو انفارمیشن اور ایکشن تو ایک دوسرے کے ساتھ مطابق ہیں، مگر اگر وہ انفارمیشن غلط تھی تو ذرا ایک زور سے صلوات پڑھیے بیدار ہے نا آپ؟ بحث آگے بڑھ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کیسے ایک طالب علم حقیقت کو ڈسکور کرنے کے لیے سوالات قائم کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ اگر وہ انفارمیشن ہی غلط ہے تو اس انفارمیشن کے مطابق جو عمل انجام دیا گیا یہ نتیجتاً وہ بھی غلط ہوگا۔ تو وہ ایکشن اور انفارمیشن ایک دوسرے کے مطابق تو ہیں، مگر چونکہ انفارمیشن غلط تھی تو ایکشن غلط ہوا، نتیجے میں صدق وجود میں نہیں آیا، کذب وجود میں آیا۔ تو یہ ڈیفینیشن بھی دور تک نہیں چلی۔ اب کیا کیا جائے؟ اب یہ دیکھا جائے کہ علم کی سطح پر صدق کا معیار کیا ہوگا۔ تو کہا جاتا ہے کہ علم مطابق واقع ہو، علم انفارمیشن معلومات مطابق اصل ہو، مطابق واقع ہو، مطابق متن وجود ہو۔ اگر یہ ہے تو پھر وہ صدق کہلائے گا، وہ علم صحیح ہوگا، وہ انفارمیشن سچی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو عمل وجود میں آئے گا وہ سچا ہوگا، صحیح عمل ہوگا، اس کے نتیجے میں صدق وجود میں آئے گا۔ اچھا، اب یہ علم مطابق واقع ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ بحث کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ عمل ہو مطابق علم، یہ پہلی بات۔ علم ہو مطابق واقع، یہ دوسری بات۔ واقع و نفس الامر کسے کہتے ہیں؟ مثلا اب مثال، اب ظاہر مثالوں میں وقت تو صرف ہوگا، آپ کی بلندر صلوات پڑھتے ہیں۔ حسین لکھ کے تو دیکھو حسین ہے کہ نہیں؟ بہت اچھا، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ حسین اصل میں وہ نام ہے جس سے کسی بھی سطح پر صدق جدا ہوئی نہیں۔ اس لیے یہ مناسبت تھی ہماری اس گفتگو سے۔ یہ جو ہم ترتیب دے رہے ہیں مقدمات، یہ اسی لیے کہ ہم سمجھ سکیں کہ وہ صادقین کون ہیں۔ بحث یہی ہے کہ ہماری سیرتیں بھی بن جائیں، ہمارے کردار بھی سنور جائیں، ہمارے ذہن بھی روشن ہو جائیں، ہماری فکر بھی صحیح سمت میں آگے بڑھے، اور پھر نتیجتاً ہم انہیں بھی پہچان لیں کہ جو صدق مطلق پر فائز تھے اور جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان لانے والوں اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا خوف کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیسے ہم پہچانیں گے سچے کو؟ پہلے سچ تو پہچان لینا، ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے تمام مراحل تو میں گزارش نہیں کر پاؤں گا، لیکن چند مراحل۔ پہلا مرحلہ کیا ہوا کہ علم انفارمیشن معلومات مطابق واقع ہو۔ اب یہ واقع بھی کون سا واقع ہے؟
واقع کہاں پر ہے؟ واقع سے مراد کیا ہے؟ متن حسین کیا ہے؟ نفس الامر کیا ہے؟ یہ سوالات اہم ہیں، علمی مسائل ہیں، اور اسلامی علوم میں یہ اصطلاحیں اہمیت رکھتی ہیں، چاہے فقہ ہو، اصول فقہ ہو، حکمت ہو، عرفان ہو، یہ مسائل اہم ہیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جسے عوام الناس کہہ کے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، میں کبھی نظر انداز نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ عوام محترم ان مسائل سے کسی نہ کسی حد تک واقف ہوتے رہے، آگاہ ہوتے رہے، تاکہ معیار سماعت و معیار فکر بلند سے بلندر ہوتا رہے، معیار گفتگو بھی بلند سے بلندر ہوتا رہے۔ کوئی واقعہ کہیں پیش آیا، حقیقتاً کسی شخص نے، زید نے عمرو کو مارا، حقیقتاً مارا، ٹھیک ہے، یہ نحو میں ایک عام مثال ہے، ضرب زید العمر، میں بھی مثال یہاں استعمال کر رہا ہوں۔ حقیقتاً ایک واقعہ پیش آیا، اور کہاں پیش آیا؟ مثال دے دو، مثلاً ایک جنگ ہوئی، وہ جنگ خندق کہلاتی ہے، وہاں ایک زبردست پہلوان آیا جس پر تمام عالم کفر کو ناز تھا، اور جس کا نام تھا عمرو بن عبد بد۔ اس عمرو کو مارا کس نے؟ ہاں، یہاں یہ ایک نکتہ ہے، سب جانتے ہیں مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، اور جو ایسی سچائیوں کا انکار کرے نہ وہ سچا ہوگا نہ اس کا شجرہ سچا ہوگا۔ عمرو بن عبد بد کو مارنے والا جو سورما ہے حق کا، وہ کل ایمان، کل ایمان ابن محافظ ایمان، کل ایمان فرزند صلب ایمان، وہ امیر المؤمنین امام المتقین قائد الغر المحجلین یعصوب الدین، نفس رسول، جانشین خدا و رسول، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ بہت سے لوگ ہماری زبان پکڑنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں، لفظ پکڑتے ہیں، زبان پکڑتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا جانشین خدا و رسول، میں نے کہا یہ کیا کہہ دیا؟ جانشین رسول تو ٹھیک ہے، جانشین خدا کیوں کہہ دیا؟ ابھی جانشین فارسی کا کلمہ ہے، اسی کو عربی میں خلیفہ کہتے ہیں۔ تو دراصل یہ غلط فہمی دور کر دیجئے، ہم علی ابن ابی طالب کو خلیفۃ المسلمین نہیں سمجھتے ہیں، ہم علی کو خلیفۃ اللہ سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو اب ایک واقعہ پیش آیا، کیا واقعہ پیش آیا؟ کہ میدان خندق میں عمرو کو مارا کس نے؟ مولا علی نے۔ اب ایک لطیف سی روایت ہے، دیکھیے پہلی بار جب میں نے پڑھی تھی یہ روایت تو بچپنا تھا، سمجھ میں نہیں آئی تھی، بعد میں سمجھ میں آئی۔ ایک موقع پر حضرت علی نے کہا ہے مجمع کو، مجمع چھوٹا سا مجمع سامنے تھا، کھڑے ہوئے کہا تم پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ سب نے کہا ہاں پہچانتے ہیں آپ۔
آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں. اس وقت آپ نے اپنا ایک نام اور بتایا، کہا میں زید ہوں. جب سے یہ روایت میں نے پڑھی اس وقت سے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ نحو میں یہ مثال کیوں دی جاتی ہے، ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی پلٹ جائے اسے کہ ضرب عمرو زیدا، نحوی اعتبار سے جملہ صحیح ہوگا مگر حقیقتاً جھوٹ ہوگا، کذب ہوگا، صدق نہیں ہوگا. صدق یہی ہے کہ ضرب زید عمرا، زید نے عمرو. یہ روایت میں حضرت علی نے خود فرمایا کہ میرا ایک نام زید بھی ہے، میرا ایک نام زید بھی ہے. تو زید کو پہچانا، عمرو کو پہچانا اور واقعہ خندق کو یاد رکھا آپ نے، تو انشاءاللہ ایک بڑے سچ کو پہچان لیں گے. اب ایک واقعہ پیش ہے. اچھا، اب آپ کو معلوم ہے کہ اہل بیت پر، پیغمبر پر، قرآن پر، اسلام پر کیا کیا ظلم و ستم ہوئے ہیں، اور یہ مسلمانوں میں تفریقے کیوں ہیں؟ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں غزوات کے نام پر، غزوات اسلام یا غزوات رسول یا غزوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے، حقیقت کو چھپانے کے لیے، سیاسی اسلام کو فروغ دینے کے لیے، الہی اور حقیقی اسلام کو دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے. ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جس میں تمام جنگوں کا ذکر ہے اور کسی جنگ میں حضرت امیر المومنین کا ذکر ہی ہے. جیسے معلوم ہوتا ہے کہ صدر اسلام میں حیات پیغمبر میں علی نام کا کوئی کردار تھا ہی نہیں. کتابیں لکھی گئی، ایسی کتابیں بھی ہیں. اب کوئی بیچارہ جو بالکل ناواقف ہو ان سیاسی سازشوں سے اور اسے وہی کتاب مل جائے کہ جس میں ہے ہی نہیں علی کا ذکر، تو اس کتاب میں ایک انفارمیشن تو ہے، اگرچہ وہ انفارمیشن غلط ہے، باطل ہے، سراسر کذب ہے. اس انفارمیشن کے مطابق وہ اپنا یقین پیدا کر لے اور اسی کے مطابق وہ عمل کرے. تو کیا ہم اسے صدق کہیں گے؟ کیا واقعاً صدق وجود میں آیا؟ یہ کیسی سنگین بحثیں ہیں اور کہاں کہاں سے جڑی ہوئی ہیں یہ بحثیں. اور فرمایا کہ میں ممبر سے ایسی طالب علمانہ بحثیں کیوں کرتا ہوں. اب بہت سے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ براؤز کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی یہ ساری کتابیں ہیں، جہاں سچی اصلی کتابیں ہیں وہاں ایسی جھوٹی کتابیں بھی ہیں. کہ مثلا مصنف کے نام پر کسی صحابی کا نام ہے اور اس کے باوجود اس کتاب میں دور دور تک کہیں علی ابن ابی طالب کا نام ہی نہیں ہے اور تمام جنگوں کا ذکر ہے. بس یہ کہ حضور گئے اور جنگ جیت لی، وہ یا جس کا ذکر کرنا تھا اسے حذف کر دیا، یا حضرت امیر المومنین کی جگہ کسی اور کا نام رکھ دیا. تو اب وہ اس کتاب، عام طور پہ کیا تصور ہے؟ عام طور پہ یہ تصور ہے کہ یہ کتاب ہے اور فلاں صحابی یا فلاں تابعی کی لکھی ہوئی ہے، تو یقیناً کتاب میں جو معلومات ہیں وہ قابل اعتبار ہوں گے اور ان معلومات کو بنیاد بنا کر اس کے مطابق عمل انجام دینا، تو نتیجتاً صدق وجود میں آئے گا یا کذب، نفاق. خدا کی قسم جتنا محمد اور آل محمد سے دور ہو کر انسان عمل کرتا جائے گا اس کے ایمان میں نہیں نفاق میں اضافہ ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ میں نے مثال واقع کیا ہے؟ جنگ خندق میں امیر المومنین نے عمرو کو قتل کیا. اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ علی کا تو ذکر ہی نہیں. تو اب اس کتاب میں جو معلومات ہیں، جو انفارمیشن ہے، جو نالج ہے اس کتاب میں، مجبوراً آپ نالج بھی کہیں گے اسے، انفارمیشن بھی کہیں گے، وہ غلط محض ہے اور یہ مطابق واقع نہیں ہے. یعنی یہ بات جو کہی گئی وہ اس حقیقی واقعے کے مطابق نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ معلومات جو ہے یہ ہے کذب، جھوٹ.
اگر کتاب میں واقعہ جو سچا واقعہ پیش آیا وہی لکھا ہے تو یہ لکھا ہوا علم اس واقعے کے مطابق ہے۔ میرا خیال ہے یہ مثال اس وقت آج محدود وقت میں کافی ہوگی۔ کسی طرح ہر شے کی ایک واقعی حقیقت ہوتی ہے، متن ہستی میں، متن وجود میں، صفحہ ہستی پر ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو جب لفظوں میں اس کو منعکس کرتے ہیں معلومات کی شکل میں، تو وہ معلومات اگر مطابق واقع ہے تو وہ صدق ہے، وہ ہے صدق علمی۔ اس معلومات کے مطابق جب عمل انجام دیا جائے تو آتا ہے صدق عملی، اور اس صدق عملی کے ساتھ جو اخلاق ابھر کے آتا ہے وہ ہوتا ہے صدق اخلاقی۔ حالانکہ وقت گزر گیا مگر میں صدق کی بحث کو کہ کتنی پیچیدہ ہے یہ، اس کو ایک اور مثال دے کر آگے بڑھوں تاکہ جو لوگ شعر و ادب کا، لٹریچر کا، پوئٹری کا ٹیسٹ رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک ٹرمینالوجی ذرا واضح ہو جائے، ایک اصطلاح واضح ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں صداقت شعری، شعری صداقت۔ یہ شعری صداقت کیا ہوتی ہے؟ اس کا متن حیات و متن وجود سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ شاعرانہ رسومات اور رسومیات ہوتے ہیں، کچھ پیور پوئٹک ٹریڈیشنز ہوتی ہیں۔ کوئی بات ان پوئٹک ٹریڈیشنز کے مطابق کہی جائے شعر میں تو اسے کہتے ہیں شاعرانہ صداقت۔ تو لفظ صداقت تو وہاں بھی آیا، پوئٹک ٹروتھ، لیکن اس کا تعلق نہ لاجیکل ٹروتھ سے ہے، نہ فلاسفیکل ٹروتھ سے ہے، نہ آنٹولوجیکل ٹروتھ سے ہے، نہ ایپسٹیمولوجیکل ٹروتھ سے ہے، نہ ایتھیکل ٹروتھ سے ہے، نہ تھیولوجیکل ٹروتھ سے ہے، کئی ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، پوئٹک ٹروتھ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہو گئی نا بوجھل بات۔ اب جو معاشرے صرف شاعری کی آغوش میں پروان چڑھتے ہوں، دکھتی ہوئی رگیاں ہیں، یعنی میں صرف آپ کا وقت صرف کرنا چاہتا ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ یہ جو انڈین سب کانٹیننٹ کا معاشرہ ہے نا، اس معاشرے کی بنیاد افسوس یہ ہے کہ علمی اور سائنٹیفک نہیں ہے، اس معاشرے کی بنیاد بڑی حد تک صرف شاعرانہ ہے۔ پہلے اسے ریئلائز کیجئے، پھر اس شاعری کے جال سے نکلنے کی کوشش کیجئے۔ شاعری کو شاعری کی حد تک رکھیے، شاعری کو قرآن نہ بنا لیجئے، شاعری کو حدیث نہ بنا لیجئے، شاعری کو تاریخ نہ بنا لیجئے۔ شاعری شاعری ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ تو اب مثال دے کے آگے بڑھوں، دھیرے دھیرے رک کے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ طبیعت بہت خستہ ہے، تو اب دھیرے دھیرے جب آدمی بات کرتا ہے، رک کے بات کرتا ہے تو لازمی طور پر وقت زیادہ لگ جاتا ہے نا؟ تو اب اس وقت کی ذمہ داری مجھ پہ نہ ڈالیے، آپ حضرات تو صلوات پڑھ کے وقت میں برکت پیدا کیجیے۔ اب ہماری اردو شاعری لیجیے، اردو یا فارسی دونوں کا حال کیا ہے؟ جو پوئٹک ٹریڈیشنز ہیں، جو پوئٹک کانسیپٹس ہیں، جو پوئٹک یا شاعرانہ مسلمات ہیں، اس میں کیا ہے؟ معشوق ستم پیشہ ہوتا ہے، معشوق جفاکار ہوتا ہے، معشوق ظالم ہوتا ہے، بھری پڑی ہے شاعری۔ اور عاشق کیا ہوتا ہے؟ جفا پسند۔ عاشق کیا کہتا ہے؟ اپنے معشوق سے اکثر کہتا ہے ارے بھائی تم اگر لطف نہیں کرتے تو کم سے کم جفا تو کرو، ظلم تو کرو، ستم تو کرو مجھ پر، میں تمہارے ستم کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اب یہ کیا جینے کی باتیں؟ اب یہ جن حقیقتوں کا، جن کیفیتوں کا کنایا ہے
وہ کیفیات اپنی جگہ بڑی محترم ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے میں مثال دے رہا ہوں کہ اب یہ ایک رسومیات ہے شاعری کہ معشوق جو ہے وہ ستم پیشہ ہوگا، معشوق ظلم کرے گا، ستم کرے گا. یا مثلا آسمان کو ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ آسمان کو چرخ ستمگار اس کا نام ہی ہے، کوئی آسمان ظلم کرتا ہے. یہ آپ کی پرشین اردو پوئٹری میں بھرا پڑا ہے. سچ ہے یہ؟ کیوں یہ تعبیر آئی؟ اس کی پوئٹک حقیقت کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ زمین پر ظلم نہ آسمان کرتا ہے نہ زمین کرتی ہے. آسمان بھی اللہ نے بنایا ہے، زمین بھی اللہ نے بنائی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی زمین، اللہ کا بنایا ہوا آسمان ظلم نہیں کرتا، اور آسمان ہی عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے. یہ انسان ہے جسے تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے، یہ اپنے اختیار کے غلط استعمال سے ظلم کرتا ہے. اپنے اختیار کے غلط استعمال سے انسان ظلم کو اور شر کو وجود میں بخشتا ہے. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پوری کائنات میں نہ کہیں ظلم ہے نہ کہیں شر. تو آسمان خیر محض، آسمان سے جو برستی ہیں چیزیں وہ برکتیں ہیں، خیرات ہیں، عادل ہے، نور ہے، علم ہے، انصاف ہے، یہ سب ہے حقیقت. لیکن شاعر صاحب کیا کہتے ہیں؟ آسمان کو بس ستم پیش، جو بھی ظلم ہوتا ہے گویا آسمان وہ ظلم کھاتا ہے. یہ پوئٹک. اچھا اب جب کوئی نیا شاعر شعر کہتا ہے اور ان رسومیات سے الگ ہو کے کوئی بات کہہ دے تو کہتے ہیں میاں یہ شعر نہیں ہوا، اس میں شاعرانہ صداقت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ شاعرانہ صداقت نہیں ہے. کیونکہ شاعرانہ صداقت تو یہ ہے کہ آپ عاشق کو ستم پسند اور معشوق کو ستم گر پیش کریں، اور اسی رعایت سے کوئی مضمون ادا کریں تو وہ ہوگی شاعرانہ صداقت، ورنہ شاعرانہ صداقت نہیں ہوگی. اب دیکھیں لفظ صداقت کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. واضح ہوئی گئی یہ مثال. یہ شاعری جہاں جہاں بھی ہوئی ہے، بس اشارہ کر رہا ہوں سمجھدار کے لیے اشارہ کر رہا ہوں. شاعری کو تاریخ کی بنیاد نہیں بنا سکتے، شاعری کو دین کی بنیاد نہیں بنا سکتے، شاعری کو مذہب کی بنیاد نہیں بنا سکتے. شاعری تہذیب کا ایک جمالیاتی رخ ہے، مگر تہذیب و تمدن کی بنیاد شاعری کو نہیں بنا سکتے. شاعری اہل بیت کی شان میں پسندیدہ ہے، مگر ہم اپنی شاعری کو اہل بیت کی فضیلتوں کا معیار نہیں بنا سکتے. ہماری شاعری واقعاً ان کی فضیلتوں کے مطابق ہو تو شاعری فضیلت ہے، لیکن ہماری شاعری ہمارے تخیل کے مطابق ہو، ہمارے احساسات کے مطابق ہو، ہمارے تجربات کے مطابق ہو، اس کو بنیاد فضائل آل محمد سمجھے. ہمارے شعراء کو یہ کوشش کرنی پڑے گی، یہ جد و جہد کرنی پڑے گی، یہ ریاضت علمی، یہ ریاض فنی، یہ محنت کرنی پڑے گی کہ جناب والا مطالعہ کریں، علم میں اضافہ کریں، زبان سیکھیں، زبان کا وہ معیار ہو جو آل محمد کے لائق ہو. آل محمد کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت میں لکھی جانے والی کتابوں میں لکھی ہوئی ہر بات بھی حجت نہیں ہے. کتابوں میں لکھی ہوئی ہر روایت کو ان کے معیار عصمت پر پرکھیں، اور جب اس معیار پر فضیلت سمجھ میں آئے اس کو دلآویز طریقے سے نظم میں نظم کریں، تب یہ شاعری شایان اہل بیت. چاہے وہ منطقت ہو، فضائل کی شاعری ہو یا مسائل کی شاعری ہو. یہ نہیں کہ آپ نے خواب دیکھ لیا، سوچ لیا، آپ نے خود مصیبتوں کا ایک اندازہ لگا لیا. نہیں، دیکھیے کہ کہاں اہل بیت کا مرتبہ وہاں ٹھیس نہ پہنچنے پائے، اور آپ کو ضرور مبالغے کی اجازت دی ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ علی کو خدا کہنے لگے. خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی. مولا
شان یہ ہے کہ ان کی ذات اور ان کا کلام اور ان کی قربانیاں توحید کی حفاظت کے لیے ہیں، مقام ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اس لیے اپنے جاہلانہ اور سفیہانہ مزاج کو کام میں نہ لائیں، معرفت حاصل کریں، علم حاصل کریں، معرفت حاصل کریں، اور اس کے بعد پھر آپ کچھ کہیں۔ پہلے جو شعراء تھے، حتیٰ کہ انیس، دبیر، یہ بزرگ ترین شعراء، ان کی صحبتیں رہتی، دوستیاں ہوتی تھیں، مجلسیں رہتی تھیں، جلسے ہوتے تھے، کس سے؟ علماء سے۔ ان کے وقت میں مثلا حضرت آیت اللہ علامہ مفتی میر عباس صاحب مجتہد تھے، فقیہ تھے، ان کا وجود نہ جانے کتنے ان سے بزرگ فقہا کے لیے ستون کی حیثیت رکھتا تھا اس زمانے میں۔ میر انیس کی ان سے دوستی تھی، ایک دوسرے کو اپنا کلام سناتے تھے۔ عموماً یہ تہذیب تھی شعراء اہل بیت کی بطور خاص۔ عام شعراء کی یہ تہذیب تھی، جب کچھ کہتے تھے تو اپنے سے بڑے شاعر اور اپنے سے بڑے اسکالر کو سناتے تھے کہ دیکھیے شعر میں کوئی کمی تو نہیں، کوئی جھوٹ تو نہیں۔ اب تو ماشاءاللہ سنانے کا تصور ہی نہیں، سنائیں تو مائک ہی پر آ کے سنائیں، مجمع میں سنائیں۔ کسی سے کہتے کہ بھائی اس میں زبان آپ نے ذرا غلط استعمال کی ہے، تو وہ کہنے پر تیار ہو جائیں گے کہ لغت غلط ہے، میں سے وہ ڈکشنری غلط ہے، میں سے بھائی محاورہ یوں نہیں یوں ہے۔ ارے وہ پرانے زمانے کا محاورہ تھا، میں جو کہہ رہا ہوں اس سے یہ میں جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے۔ تو بہرحال دیکھیے بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، اب اس سے زیادہ کیا کہوں، اشارات کافی ہیں۔ پلٹ کے آتا ہوں اس بحث کی طرف کہ ایک ہوتی ہے صداقت، کون سی؟ علمی صداقت یہ ہے کہ جو انفارمیشن ہو، جو معلومات ہو، جو روایت ہو، وہ واقعے کے واقعاً میدان خندق میں زید نے عامر کو مارا تھا، تو ضرب زید عمرا، یہ فقرہ یہ درست ہوگا، یہ مطابق واقعی، یہ علمی صداقت۔ اس کے بعد ہے عملی صداقت، یعنی عمل مطابق ہے۔ وقت بہت گزر چکا، اور قبل اس کے کہ میری سکت اور صلاحیت اور طاقت اور یہ سانسیں جواب دینے لگیں تو میں اب اسے سمیٹ دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک صداقت کا رتبہ یہ ہے کہ عمل مطابق علم ہو، ٹھیک۔ دوسرا صداقت کا رتبہ یہ ہے کہ علم مطابق واقع ہو۔ تیسرا صداقت کا مرتبہ یہ ہے کہ واقع کی حکایت اور واقع مطابق، اور یہ عمل یہ جب مقام بیان میں آئے تو مطابق نیت ہو، نیت مخلصانہ، نیت صادقانہ، اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نیت مطابق مشیت ہو۔ عمل مطابق علم و عمل مطابق نیت صادقانہ، علم و عمل مطابق واقع، علم و عمل و واقع و نیت مطابق مشیت۔ کتنے مراتب ہو گئے جن کا علم و عمل و اخلاق مطابق مشیت ہوتا ہے، ان کے لیے ہمارا یہ اعتقاد و یقین ہے کہ ہم اور آپ شریعت پر عمل کے پابند ہیں، وہ مشیت پر عمل کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ منزل ہے، اور ان کو کہتے ہیں صادق، ان کو کہتے ہیں امین، انہیں کہتے ہیں صدیق۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، تاریخوں میں محفوظ ہے، اور تمام مسلمانوں میں سے شیعہ محدثین نے نہیں لکھا ہے، غیر شیعہ محدثین نے وہ بھی صحیح سندوں کے ساتھ لکھا ہے۔ جملہ سن لیجیے گا، میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، وقت بالکل نہیں رہے گا، وقت مکمل ہو چکا۔ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا ہے انا عبد اللہ، اللہ، ہر آدمی اپنے کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے نا، مگر اپنے اس قول میں کتنا صادق ہوتا ہے۔ صدق کی بحث ہے، بحث صدق کی۔ ہر شخص کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں،
مگر کتنے نفس کے بندے ہوتے ہیں، کتنے شیطان کے بندے ہوتے ہیں، کتنے طاغوت کے بندے ہوتے ہیں، کتنے نہ جانے کسی سازشی گروہ کے بندے ہوتے ہیں، کتنے دنیا کے بندے ہوتے ہیں۔ ہمارے آپ کے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد گرامی ہے اور بہت عظیم الشان ارشاد ہے، یہ بھی ایک معیار ہے۔ فرمایا ہے الناس عبید الدنیا، یا بعض جگہوں پہ انا بھی ہے کہ ان الناس عبید الدنیا، لوگ تو بندگان دنیا ہیں۔ والدین لعب علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں پر چاشنی کی طرح ہے، چٹنی کی طرح، چاشنی کی طرح۔ یحوطونہ حیثما درت معایشہم، جب تک انہیں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی کی آسائشیں میسر رہتی ہیں، خون برستا رہتا ہے، تو وہ دین کا لطف لیتے رہتے ہیں، دین سے لذت اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا مُحْرِسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَانُونَ، اور اگر ہم کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو پھر دیندار کم ہی نظر آتے ہیں۔ تو عموماً کیا ہے لوگ؟ بندگان دنیا، کوئی بندہ دنیا ہے، کوئی بندہ زر ہے، کوئی بندہ زن ہے، کوئی بندہ نفس ہے، کوئی کسی کا بندہ ہے۔ کہتے سب ہیں کہ ہم بندگان خدا ہیں، لیکن جب علی جیسا سکتی ہے مجمع عام کے سامنے کہے انا عبد اللہ، اس کی شان ہی کچھ ہے، یعنی ان کی ذات گرامی وہ ہے کہ بندگی کی تمام شانیں ان پر ختم ہیں۔ کس کس طرح سے اللہ کی پرستش کی جا سکتی ہے، پوچھنا ہو تو علی سے پوچھنا۔ انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَخُو رسول اللہ، اور میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں، وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، اور میں ہوں صدیق اکبر۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ بات مجھ سے پہلے اور میرے بعد کوئی نہیں کہے گا مگر وہ جھوٹا ہوگا۔ صلوات پڑھنے ہیں محمد و آل۔ میدان میں دیکھو تو تم سمجھتے ہو کوئی شجاع لڑ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں بندہ خدا لڑ رہا ہے۔ سخاوت کرتے ہوئے دیکھو تو تم سمجھو گے کہ کوئی جواب ہے، سخی ہے جو سخاوت کر رہا ہے، کوئی فیاض ہے، ہم تو سمجھتے ہیں بندہ خدا ہے جو سخاوت کر رہا ہے۔ ہر شان میں زندگی کی ہر شان میں علی عبد اللہ ہے، علی عبد اللہ، شان یہ ہے عبداللہ کی۔ دیکھیے ایک مثال دینے جو بچوں کو یاد رہتا ہے، میں بیٹھا ہوں یہاں پر، میں نے اپنی ہی کوئی چیز یہاں رکھ دی اور یہ میرا بچہ ہے یہاں موجود ہے، اس کو کچھ اختیار میں نے دے رکھا ہے، کوئی شخص آ جائے مجھ سے مانگے تو میں منبر پر ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں خود دوں، انسان مانگے گا مجھ سے، میرا بچہ دے دے گا اسے۔ واضح ہے؟ اب اسی طرح کوئی مسجد میں آئے، لوگوں سے جب تک مانگے گا محروم رہے گا، اور جب خدا کو پکارے گا پروردگار میں تیری مسجد سے تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ دے دے گا۔ یہاں علی بن ابی طالب نے اپنی سخاوت نہیں دکھائی ہے، علی کی بندگی کی شان بھی ہے۔ صلوات پڑھنے سے محمد
بندہ خدا، اور اس کے بعد اگر کوئی دوسرا تعارف ہے تو کیا ہے؟ وَأَخُو رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں۔ بحث بہت بڑی ہے، سمیٹ کے ایک جملے میں کہوں آپ کی ذہانت پر میں داد دوں گا پھر۔ محمد ابن عبداللہ، علی ابن ابی طالب، یہ دونوں بھائی تو ہیں۔ علی ابن ابی طالب، محمد ابن عبداللہ، بھائی ویسے بھی ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر مقام فخر میں کہنے کے کیا معنی ہے؟ یہ نہیں کہا انا علی و اخو محمد، انا اخو رسول اللہ، صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ انا عبد اللہ واخو رسول اللہ، اللہ کے رسول کا بھائی، اللہ کے رسول کا بھائی۔ وانا الصدیق الاکبر، اور میں ہوں صدیق اکبر۔ اور اس کے بعد یہ فرمانا کہ مجھ سے پہلے اور میرے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا مگر جھوٹا ہوگا۔ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لقب صدیق کہاں یاد دلایا ہے آپ کے پوتے امام زین العابدین نے۔ دربار شام میں جب اسیروں کا قافلہ تھا، بس چند جملے میں اس سے زیادہ کی طاقت نہیں، میں تو بس مسائل اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ دل میں درد کی ٹیس اٹھے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اتنے مسائل پڑھوں کہ لوگ رو رو کے بے ہوش ہو جائیں۔ آقا حسین نے قربانی پیش کی تھی تمام عالم انسانیت کو ہوش میں لانے کے لیے، بے ہوش کرنے کے لیے، ہوش میں۔ تو بیان مسائل کا مقصد یہ ہے کہ درد زندہ ہے، ٹیس باقی ہے، جگر میں تڑپ اور سوزش ہے، بھولنے نہ پائیں کہ آقا حسین پر کیا مصیبت، خود بھی یاد رکھیں، دوسروں کو بھی یاد دلاتے ہیں۔ آنسوؤں کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ یہ آنکھیں جب تک ہیں ہمارے پاس، اللہ نے ان آنکھوں کو یہ موتیوں کا خزانہ دیا ہے، یہ سچے موتیوں کا خزانہ، یہ باقی رہے گا۔ تو جب دربار میں پہنچے ہیں جناب سید سلطان، اور کیا عالم تھا، کیا کرم تھا، اب تفصیلات تو نہیں عرض کر سکتا، اور دو فقرے میں عرض کروں تاکہ اختتام مجلس ہو جائے، معانی مجلس حاصل ہو جائے۔ تو بی بی جناب زینب کا ایک خطبہ ہے جو مشہور ہے تاریخ میں، اور ایک خطبہ ہے جو جناب سید سلطان کا۔ یہ خطبہ اچھا خاصا خطبہ تھا۔ ایک ایسا مورخ ہے اور ادیب ہے اور مقتل نگار ہے جس کا تعلق خاندان بنی امیہ سے تھا، لیکن اس کا نام علی تھا اور اس کے باپ کا نام حسین تھا، علی ابن حسین، اور اس کی کنیت جو تھی ابو الفرج تھی۔ ابو الفرج اصفہانی نے ایک کتاب لکھی ہے مقاتل الطالبین، یعنی حضرت ابو طالب کے خاندان سے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا تذکرہ، تاریخ۔ خود ایک اموی نے لکھی، اور اس اموی نے خطبے کے بعد دو جملے لکھے ہیں، دو سطریں، اور کہا کہ چونکہ یہ خطبہ طویل ہے اس سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن تاریخ اعظم کوفی میں کچھ اور اس خطبے کی تفصیل ہے، مقتل خوارزمی میں اور کچھ اس کی تفصیل ہے۔ تو تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو اس خطبے کے وجود کا کوئی انکار نہیں کر سکتا آسانی سے۔ خطبہ تھا، کیا خطبہ تھا؟ جب یزید کے درباری خطیب نے آل محمد کی شان میں گستاخیاں کی،
تو سید سجاد نے بھرے دربار میں کہا اے خطیب تجھے غیرت نہیں آتی کہ تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کیا؟ بھرے دربار اولاً تو کچھ نہ ہوتا، یہی ایک جملہ تاریخ میں رہ جاتا، تو بہت کچھ حقیقتوں کو واضح کرنے کے لیے اور تاریخی صداقت تک پہنچنے کے لیے یہ جملہ ایک منارہ نور تھا، مگر آپ نے پھر فرمایا یا یزید اذن لی ان اصعد علی هذه الاعواد، اے یزید مجھے بھی اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں پر بلند ہو کر وہ بات کہوں جس میں سننے والوں کے لیے نفع ہے، فائدہ ہے اور اجر و ثواب۔ اس کے بعد اختلاف ہوا، یزید نہیں چاہتا تھا کہ فرزند رسول کو، فرزند امیر المومنین کو، فرزند سید الشہداء کو اذن کلام دے، لیکن درباریوں نے خود زور ڈالا کہ نہیں، اجازت دو، کچھ ہم اس کی زبان سے بھی سنیں۔ اس نے اجازت دی، اور صاحب مقاتل الطالبین کی جو عبارت ہے اس سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے کہ اصل میں یزید نے چاہا تھا کہ علی ابن الحسین ممبر پر جا کر معذرت کریں، نعوذ باللہ، اور اس واقعے کی ذمہ داری قبول کریں اور حاکم وقت کو برات دے دیں، لیکن جب ممبر پر تشریف لے گئے، جو بھی سبب رہا ہو، یہ میں طالب علموں کے لیے، ریسرچرز کے لیے اشارہ کرتا ہے، جو بھی سبب، جب آپ ممبر پر گئے تو آپ نے حمد الہی اور نعت مصطفیٰ کے بعد یہاں بھی ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، اس جملے کو یاد دلایا، کیا جگر تھا، کیا دل تھا، کیا حوصلہ تھا، کیا بندگی کی شان تھی، کیا خدا کی معرفت اور خدا کا عشق تھا۔ اتنے مسائل کے بعد بھی گفتگو شروع کی تو حمد عزیزان گرامی، یہ یاد رکھیے گا، یہ سب ہمارے آپ کے نفسوں کی تربیت کے لیے ہے۔ ایک اچھا مسلم، ایک اچھا مومن کیا ہوتا ہے، کیسے تحمل کرتا ہے، کیسے خدا کی معرفت اور عبادت اور عشق کا ثبوت دیتا ہے۔ اتنی مصیبتوں کے بعد میں زبان کھلتی ہے ان کی جب بھی تو الحمدللہ، حمد، نعم، اور اس کے بعد وہ مشہور جملہ ہے کہ من عرفنی فقد عرفنی، جس نے مجھے پہچان لیا اس نے پہچان لیا، ومن لم يعرفنی اعرفہ بحسبی نسبی، اور جو مجھے نہیں پہچانتا ہے، جس نے نہیں پہچانا، میں اس کو اپنے حسب و نسب سے پہچانتا ہوں۔ اس خطبے میں آپ نے سب سے پہلے ایک بات کہی، اعطینا ستا وفضلنا بالسبع، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے اور 7 چیزوں سے فضیلت بخشی گئی۔ اعطینا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی، علم عطا کیا گیا، بردباری عطا کی گئی، جود و سخا عطا کی گئی، اور ہمیں فصاحت عطا کی گئی، بلاغت عطا کی گئی، شجاعت عطا کی گئی، ہمیں مومنین کے دلوں میں محبت عطا کی گئی۔ تفصیل کا موقع بالکل نہیں رہا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فضلنا بالسبع، اور ہمیں 7 چیزوں سے فضیلت دی گئی۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ فضلنا بأن منا النبی المختار محمد، ہمیں فضیلت دی گئی کہ نبی مختار، رسول مختار محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہیں۔ یہ شام کے مجمع کے سامنے خبر ہے۔ ومنا الصدیق، اور صدیق ہم میں سے ہیں۔ ومنا الطیار، الطیار ہم میں سے ہیں۔ ومنا اسد اللہ فاسد رسول، ہم میں سے ہیں اللہ کا شیر، اللہ کے رسول کا شیر۔ ومنا سبط هذه الامہ الحسن والحسین، اس امت کے 2 اصحاب سبط رسول حسن و حسین ہم میں سے ہیں۔ ومنا مہدی هذه الامہ، اور ہم میں سے اس امت کے آنے والے مہدی۔ یہ وہ خطبہ ہے جو سید سجاد نے دربار میں شامل کیا۔ صدق کی بحث آج میں نے قائم کی تھی، اس لیے صدیق تک کلمہ پہنچا کہ لفظ صدیق حضرت امیر المومنین نے کہاں استعمال کیا، یہ لفظ صدیق جناب سید سجاد نے کہاں استعمال کیا، اور اس بھرے دربار میں کوئی نہیں تھا جو اس بیان پہ اعتراض کرتا۔
سب تھے جو تصدیق کر رہے تھے دل و جان سے اور آنسو بہ رہے تھے، اشکوں سے تصدیق کر رہے تھے۔ اب مکمل خطبہ پڑھنے یا اس کی تشریح کرنے کا موقع بالکل نہیں ہے، بس عرض کروں کہ یہ خطبہ آگے بڑھا اور چند ہی فقرے کہے تھے۔ سچے کی معصوم کی زبان میں جو تاثیر ہوتی ہے، اس تاثیر کو سمجھنا ہو تو تاریخ میں دیکھیے، بس چند فقرے کہے تھے، مجمع منقلب ہو گیا، آہو بکا کی آوازیں بلند ہو گئیں جب آپ نے کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر بنا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے قتل کیا گیا اور اس کے امامے کو لوٹ لیا گیا، اس کے جسم مبارک و مطہر سے لباس لوٹ لیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اہل حرم کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا گیا۔ اتنا کہنا تھا کہ دربار میں انقلاب برپا ہو گیا، انقلاب برپا ہو گیا۔ سید سجاد کا یہ خطبہ تھا جس نے یزید کو مجبور کیا ہے کہ اہل حرم کو پھر قید میں نہ رکھ سکا، مدینے بھیجنے کی تدبیر کی، مگر مدینے بھیجنے کی تدبیر جب کی اور سید سجاد کو بلا کے کہا ہے کہ اب تم کو ہم رہائی دیتے ہیں، تم چاہو شام میں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ، تو آپ نے فرمایا یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، یہ فیصلہ میں بوڑھی زینب سے پوچھ کے کروں گا۔ اور جب بوڑھی زینب سے پوچھا ہے، بوڑھی نے کہا جا کے کہو ہم مدینے جائیں گے، مگر چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے لوٹے ہوئے تبرکات جس میں ہماری مادر گرامی فاطمہ زہرا کے تبرکات ہیں وہ ہمیں واپس کر دیے جائیں، ہمارے بھیا کا سر ہمیں واپس کر دیں، ہمیں اپنے شہیدوں کا چہرہ کے ٹکڑوں کے سر واپس چاہیے، اور اس سب کے ساتھ تمام دمشق کی قریش کی عورتوں میں اعلان کیا جائے، انہیں اجازت دی جائے وہ آئیں مجھے میرے بھائی کا پرسہ دیں، میں دمشق میں عزاداری کی بنیاد رکھ کے واپس جاؤں گی۔ اور عزیزان گرامی اب یہاں پر ظاہر آپ سنتے آئے ہیں کہ بیوی کا صبر کیسا تھا، بیوی کا جذبہ قربانی کیسا تھا کہ جب سر آئے ہیں ہر سر آتا تھا ایک ایک بیوی اٹھ کے سر اپنے آغوش میں لے لیتی۔ اکبر کا سر آیا لیلا نے اپنے سینے سے لگا لیا، قاسم کا سر آیا ام فروا نے اپنے سینے سے لگایا، لیکن جب آل محمد کا سر آیا تو کوئی نہ اٹھا۔ اللہ نے والے نے کہا کیا یہ بچے یتیم تھے، یتیم تھے، کیا ان کی کوئی ماں زندہ نہیں آئے؟ جناب زینب نے تڑپ کے فرمایا میں ان کی ماں ہوں، میں زندہ ہوں، مگر میں نے انہیں اپنے بھائی حسین پر قربان کر دیا ہے، اس لیے اب میں اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کروں گی، میں حسین پر گریہ کروں گی جن کی ماں فاطمہ آج دنیا میں ظاہری طور پر گریہ کرنے کے لیے موجود نہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَغَمْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار معبود ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار حقیقتوں پر صداقتوں پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا دے، پروردگار معبود ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے، پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے۔ معبود پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے، پروردگار اسلام اور محمد و آل محمد اور قرآن کے برکات کو تمام عالم انسانیت کے لیے عام کر دے، پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام فقہاء اعظام اور مرجعیات رشیدہ کا سایہ برقرار رہے، پروردگار مقام معظم رہبری کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، انقلاب اسلامی کی امانت کو پروردگار محفوظ رکھ اور اس کے سچے امین تک اسے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت اور رافت